بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 3 اکتوبر 2025 کا دن ہے اور رات کے 7:30 بجے ہیں۔ بہت ہی اہم خبروں کے ساتھ میں ساکی ہوں۔ ناظرین، آپ کو جیسا کہ علم ہے کہ بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور رات گئے بھی مختلف علاقوں میں بارش ہوئی ہے، اور دن بھر اور صبح کے اوقات میں دوپہر کو اور ابھی بھی مختلف علاقوں میں بادل چھائے ہوئے ہیں۔ پاکستان بھر کی بات کی جا رہی ہے اور یہ بارشوں کا سلسلہ 7 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ اس کی ڈیٹیل میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، چونکہ دریائے ستلج راوی کے حوالے سے بھی کچھ خبریں ہیں، چناب کے حوالے سے بھی، کیونکہ انہی بارشوں کی وجہ سے تمام دریاؤں کے کیچمنٹ ایریاز میں یہی والی شدید قسم کی بارشیں ہیں۔ تو اس حوالے سے جو الرٹس جاری ہوئے ہیں، یعنی NDMA کی طرف سے بھی فلڈ وارننگ جاری ہوئی ہے، فلڈ الرٹ جاری ہوا ہے، اور FFD کی جانب سے بھی، اور کل جو تھا اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں، اور آج انہوں نے کیا کہا۔ اور اس کے علاوہ جموں و کشمیر بھارت کے زیر انتظام، وہاں پر موسم کیسا ہے کہ وہاں پر جو ہے ویدر ایڈوائزری ہے وہ بھی میں شیئر کرتا ہوں۔ اور BBMB یعنی بھاکڑا بیاس مینجمنٹ بورڈ نے جو فیصلہ کیا ہے پونگ ڈیم سے جو پانی چھوڑا جانا ہے اس حوالے سے بھی، اور رنجیت ساگر سے آج جو پانی چھوڑا گیا تھا اس حوالے سے بھی، تو یہ کل ملا کر ایک تھوڑی لمبی رپورٹ بنے گی 8-10 منٹ کی، تو اس میں ساری چیزیں میں کور کرتا ہوں۔ مختلف ذرائع سے جو ڈیٹا لیا ہے اور مصدقہ ڈیٹا ہے جو آپ تک پہنچاتا ہوں۔ پینک ہے، لوگ بہت گھبرائے ہوئے بھی ہیں، اور کچھ افواہیں بھی ہیں اور کچھ حقیقت بھی ہے، تو یہ ساری چیزیں مل کر لوگوں کی پریشانی کا سبب بن رہے ہیں۔ لوگوں نے اپنا جو سیلاب متاثرہ علاقے ہیں پہلے سے تباہ و برباد ہو چکے ہیں، وہاں پر فصلات وغیرہ کی زمین کی تیاری کرنی ہے، برسیم کاشت کرنی ہے یا دیگر چارہ وغیرہ، تو وہ ابھی تھوڑا ٹھہر جائیں، کم از کم 10 اکتوبر کے بعد ہی کاشت کریں، خاص کر پنجاب کے دوست احباب۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل چشم ساکی پر جو نئے دوست احباب ہیں اس کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ جو کر چکے ہیں، ان کا بھی شکریہ، اور نیو سبسکرائبرز کو ویلکم کہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم ستلج کی میں بات کر لیتا ہوں، اور باقی دریاؤں کی بھی بات کروں گا، اور پھر جموں و کشمیر کی بھی۔ اچھا، ستلج کے حوالے سے یہ خبر کہ آج جو BBMB نے ایک مراسلہ جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ 35,000 کیوسک جو ہے وہ سپل ویز کے ذریعے پونگ ڈیم سے چھوڑیں گے، اور باقی ٹربائنوں کے ذریعے 18-20 ہزار کیوسک ہے، تو کل ملا کر انہوں نے کہا 50,000 کیوسک کے قریب جو ہے وہ چھوڑا جائے گا پانی۔ اور آپ سمجھ لیں کہ اس سے پہلے 50 تک جب بہتا تھا ڈاؤن سٹریم، اور اس وقت ہریکے پر بھی اچھا خاصا پانی تھا، اور ادھر بھاکڑا سے بھی آ رہا تھا، تو ابھی بھاکڑا کی کوئی خبر نہیں ہے کہ وہاں سے چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گے۔ وہاں سے اتنا پانی آ رہا ہے جتنا ٹربائنوں کے ذریعے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس چلائے جا رہے ہیں، اور یا ان کی زرعی آبپاش اریگیشن کے لیے پانی استعمال ہوتا ہے، تو وہ والا پانی آ رہا ہے۔ اب پونگ ڈیم زیادہ بھرا ہوا تھا، اور یہاں پہ خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے اس پونگ ڈیم اور رنجیت ساگر ڈیم میں، تو اس وجہ سے رنجیت ساگر ڈیم سے بھی آج 35,000 کیوسک چھوڑا گیا، جو جسڑ پر پہنچا ہوا ہے، اور 26,000 کیوسک یہاں پر بنا ہوا ہے۔ اور آگے چل کر کیا ہوگا، یہ آگے چل کر میں جب راوی کی بات آتی ہے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو ستلج کے حوالے سے یہ کہ یہ 50,000 جو چھوڑا جا رہا ہے، یہ بھی میرے خیال میں کوئی 25-30 ہزار دوبارہ شاید ہریکے پر ڈاؤن سٹریم بن جائے، 30 کے قریب غالباً، اور اس میں پھر گنڈا سنگھ والا پر بھی دوبارہ 20-25 ہزار تک چلا جائے۔ کوئی زیادہ خطرہ نہیں ہے، اور نہ ہی آپ نے پینک ہونا، گھبرانا ہے۔ البتہ 7 اکتوبر تک بارشیں ہو سکتا ہے آگے پھر سے BBMB کو فیصلہ لے کے بھاکڑا سے بھی ہم کچھ چھوڑ رہے ہیں، یا دوبارہ پونگ ڈیم سے چھوڑ رہے ہیں، یا پھر اس قدر بارش ہو جائے کہ ان کو تھوڑا اور ڈاؤن سٹریم بڑھانا پڑے۔ تو فی الحال یہی خبر ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ باقی ستلج نے 2-2.5 ماہ جس طرح سے بربادی کی ہے، اور دوست احباب پریشان ہیں، بہت زیادہ زرخیز رقبے کٹاؤ کی زد میں آئے، لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، مکانات۔ لوگ تو سروے ان کا کروا رہے ہیں کہ جن کی باقیات ہیں تو صحیح، گرے پڑے ہیں تو صحیح، اور وہ بھی لوگ ہیں جن کی باقیات ہی نہیں رہی، یعنی کٹاؤ کی زد میں آ کر دریا برد ہو گئے مکانات، کیونکہ میں 4 دفعہ اپنے مکانات دریا برد کر چکا ہوں، مجھ سے زیادہ کٹاؤ کو کون جانتا ہے۔ تو یہ ارباب اختیار تک گزارش ہے ان کے بھی سروے میں نام شامل کیا جائے۔ باقی ہمارے ایک دوست ہیں ملک اعجاز کانجو صاحب، پنجاب پولیس میں ہوتے ہیں آج کل، ابھی ہوں گے، اور کچھ دن انہوں نے چھٹی لی تھی، ان کا موضع بیٹ وہی ہے، تو اس میں بھی جو ہے وہ سیلاب متاثرہ بھی پانی ہے خاصا، اور وہاں پہ بہت زیادہ ایک کریٹیکل سچویشن ہے۔ یعنی جلال پور پیر والا کی بات کرتا ہوں ستلج کے حوالے سے، جو ستلج یعنی جلال پور پیر والا کے جنوب والی سائڈ میں
مغرب والی سائڈ میں تو راوی چناب بہتا ہے، تو اس میں ایک بستی گمب ہے اور جبیل، ان بستیوں میں شدید قسم کا کٹاؤ ہے اور کٹاؤ کی زد میں ہیں۔ ارباب اختیار اس حوالے سے بھی وہاں پر وزٹ کریں، یا مخیر حضرات یا جو این جی اوز ہیں وہاں پر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں، راشن وغیرہ بھی دیں اور پھر ان کا حال احوال بھی پوچھیں۔ اور آگے چل کر اگر یہی سلسلہ پیچھے جس طرح سے پانی آ رہا ہے تو 10-15-20 دن اور رہے تو یہ کٹاؤ کی زد میں آ کر یہ مکانات صفحہ ہستی سے مل سکتے ہیں، کافی گھرانے ہیں، تو یہ بھی ایک خبر دینی تھی۔ اب جو ستلج اور بیاس کے حوالے سے میں نے خبر دے دی، بس ڈیٹا بتاتا ہوں، آگے چلتا ہوں۔ گنڈا سنگھ والا پر 12,000 کیوسک ہے، سلیمان کی پر 9200 اور اسلام پر 15,481۔ اب وہ راوی اور چناب کی میں بات کر لیتا ہوں۔ دیکھیں راوی اور چناب کا اس وقت میرے دوسرے سیل میں ایک نوٹیفیکیشن ہے جو کہ جموں و کشمیر کا ہے، بھارت کے زیر انتظام، جہاں سے راوی کا کچھ پانی اس سائڈ سے بھی آتا ہے، سامبا کٹھوا وغیرہ سے۔ تو وہاں پر انہوں نے جو لکھا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دا ڈویژنل کمشنر کشمیر/جموں ویدر ایڈوائزری، میں اس کا اردو ترجمہ بھی کروں گا، 2/10/2025 یعنی کل کا یہ نوٹیفیکیشن ہے، اور یہ ہے کہ میٹرولوجیکل سینٹر رام باغ سری نگر، انڈین میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ ہے ویسے۔ تو اس میں انہوں نے لکھا این ایکٹیو ویسٹرن disturbance most likely to affect Jammu and Kashmir and adjoining areas from 4 October 2025 under the influence of this system۔ اچھا اس میں آگے وہ ڈیٹیل لکھی ہے، اس کو چھوڑے، میں جو بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے۔ اچھا اس میں انہوں نے آگے جموں کشمیر ڈویژن کی انہوں نے بات کی ہے، ہم نے چونکہ جموں سے متاثر ہیں تو جموں کی ہم بات کریں گے۔ تو اس میں انہوں نے آگے چل کر لکھا heavy to very heavy rainfall over Jammu division with thunderstorm lightning hailstorm، بہت قریب لکھا بریک لکھا ہے، زوم کر رہا ہوں اس کو، heavy مدھم سا، strong winds of the order یعنی 40 سے 50 کلومیٹر کی رفتار سے تیز آندھی بھی چلے گی، اور جموں و کشمیر میں تیز بارش ہے۔ تو آج رجوڑی کے سکولز بھی کل کے لیے بند کر دیے گئے ہیں، تو اگلے 3-4 روز جو ہے جموں و کشمیر میں شدید قسم کی بارش ہے۔ اچھا اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اس کا امپیکٹ کیا پڑنا ہے۔ امپیکٹ میں اس میں انہوں نے سری نگر لے نیشنل ہائی وے اینڈ ادر میجر روڈز آف مڈل اینڈ ہائر ریچز آف J&K جموں اینڈ کشمیر، پاسبلٹی آف ماڈریٹ ٹو سویئر تھنڈر اسٹارم لائٹننگ، آگے یہ ہوا شوا کا لکھا ہوا ہے۔ اچھا میں جو چیز ڈھونڈ رہا ہوں نا، نیچے اتنی لمبی ویڈیو بن جائے گی، میں وہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ کہیں پانی کا، ہاں یہ لکھا ہوا ہے نیچے آخری 5ویں پوائنٹ پہ لکھا ہوا ہے رائز ان واٹر لیول ان ریورس لوکل اسٹریمس اینڈ نلاز اینڈ واٹر لاگنگ ان لو لائنگ ایریا۔ چلیں جی یہ نوٹیفیکیشن ختم۔ اچھا اب اگلی بات کرتے ہیں کہ ایک اور جو ہے وہ مراسلہ تو نہیں ہے لیکن وہ ایک رپورٹ ہے راوی اور چناب کے حوالے سے کہ جو ڈولہسٹی ڈیم ہے اس کے سپل ویز کھولنے ہیں۔ کل 4 اکتوبر کو رات 11 بجے انہوں نے کھولے ہیں، 5 اکتوبر رات 11 بجے تک 24 گھنٹوں کے لیے۔ اور ڈوڈا کشتواڑ جو اضلاع ہے وہاں پر انہوں نے الرٹ جاری کیا کہ وہاں کے جو بہت سارے گاؤں ہیں وہ دریا چناب کے کنارے سے دور رہیں، اور 2 سے 3 میٹر اس کا لیول اوپر جا سکتا ہے۔ تو اب طبیعت ناساز ہے تو اس وجہ سے کھانسی گلا اور یہ وہ بڑی مشکل سے ویڈیو بناتا ہوں روک کر کھانسی کو۔ تو چلیں اچھا ہاں زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل کا جو مراسلہ تھا نا، میں نے پہلے بھی 3 بجے بھی آپ کو اپڈیٹ کیا، کل کا جو FFD کا یعنی ایڈوائزری تھی یا آپ سمجھ لیں کہ الرٹ تھا، تو اس میں انہوں نے لکھا اونچے سے بہت ہیوی ٹو ویری ہیوی رین فال کا، تو ویسے آج بھی لکھا ہوا ہے لیکن ہائی ٹو ویری ہائی لیول فلڈ۔ اب آج انہوں نے بہت اونچے درجے سے کم کر کے درمیانے سے اونچے درجے کا کہا ہے، یعنی جہلم کی اپ سٹریم منگلا ڈیم کے اپ سٹریم میں درمیانے سے اونچے درجے کا سیلاب کہا ہے، اور چناب کا بھی درمیانے سے اونچے درجے کا۔ تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے جس طرح سے پینک ہوئے ہیں، کیونکہ وہ نا ایک پہلے سے اتنا بڑا سیلاب آیا تو اس میں لوگ گھبرائے ہوئے ہیں کہ پھر سے کوئی بہت بڑا سیلاب آنے والا ہے۔ تو بہرحال ادارے تو بتا رہے ہیں، ہم اداروں کے مطابق ہی آپ کو بتا رہے ہیں، لیکن آپ تھوڑا اطمینان میں رہیں، کوئی اتنا بڑا سیلاب نہیں ہے، کوئی 1.5-2 لاکھ اگر چناب میں آ جائے گا یا جہلم میں آ جائے گا تو اس سے پہلے ہم اتنا بڑا ریلا برداشت کر چکے ہیں۔ البتہ یہ راستے یا بیٹ میں رہے گا، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ آ جائے
کیونکہ میں آپ کو اب کیا مس انفارمیشن دوں، جو ادارے بتاتے وہی ہمیں بتانا چاہیے نا. تو انہوں نے کہا درمیانے سوچے درجے کا سیلاب بن سکتا ہے، اور پیچھے بھی بارش بھی ہے، اسکولز بھی بند ہو رہے ہیں. تو اگر 150-200 ملی میٹر بارش ہوگی، برستی رہی اگلے 3-4 دن، تو پھر تو بہت بڑا سیلاب بن سکتا ہے. تو اب یہ کتنی بارش ہوگی، اللہ کے کام اللہ ہی جانتا ہے. اور باقی ادارے جو پریڈکشن کرتے ہیں بسا اوقات وہ غلط بھی ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات ان کی جو پریڈکشن ہے ان کی اپنی پیش گوئی سے کہیں بڑھ جاتی ہے. جو 11 لاکھ تک بڑھ گئی تھی، کسی کو کوئی علم ہی نہیں تھا، بلکہ ادارے تو کہہ رہے تھے کہ 5.5-6 لاکھ تک بنے گا. اور بس پھر کیا ہوا وہ آپ سب نے دیکھا. چند چڑھیا ہر کوئی مندہ ہے، تو چند ایسا چڑھیا. چلیں جی، اب میرے خیال میں باتیں ختم ہے، صرف ڈیٹا ہی بتا دو. ہاں، سندھ کی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں سندھ کا نچلے درجے کا آج FFT نے کہا کہ نچلے درجے کا سیلاب 2.5 سے 3 لاکھ آپ سمجھ لیں کہ ڈاؤن سٹریم تربیلا ڈیم سے بڑھائی جا سکتی ہے. اچھا، منگلا ڈیم کا جو لیول ہے وہ 1241 فٹ تک پہنچ چکا ہے، 1 فٹ رہ گیا. اگر منگلا ڈیم کے اپ سٹریم میں 2-3 لاکھ پانی آ سکتا تو 50-60 ہزار کے لیے تو ریزروائر ہے وہاں پہ ذخیرہ. اور باقی ڈاؤن سٹریم میں انہوں نے نکالنا پڑے گا منگلا کی ڈاؤن سٹریم میں آگے رسول پر. تو آپ دیکھو اپ سٹریم میں کتنا آتا ہے، اس کے بعد ہی پتہ چلے گا. اچھا، جھنگ سے کچھ دوستوں کی کالز آئیں یا آگے سے کہ دیکھیں یہ دونوں مل کر ہمیں کیا نقصان پہنچائیں گے. چلیں پیچھے تو وہ چناب اپنی طرف سے آئے گا، جیلم اپنی طرف سے. دونوں میں پہلے جیلم میں تو کچھ نہیں تھا، وہ پہلے جولائی میں تھا 1,20,30,000. اب بعد میں تو صرف چناب اور راوی تو ادھر کبیر والا میں ہمارے پاس آیا، تو چناب نے بہت بربادی کی. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں مل کر کیا کچھ کر سکتے ہیں. اپنی طرف سے تو 1 لاکھ 1.5-2 لاکھ اگر لے کے آئیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. لیکن یہ جب دونوں ترمو براج پر پہنچیں گے تو پھر ترمو براج پہ ڈاؤن سٹریم اگر 2-2.5 لاکھ بن گیا تو پھر کم از کم نشیبی علاقے یا کچھ ہمارے جو علاقے ہیں خاص کر فاضل شاہ حفاظتی باندھ یا ادھر ادھر ان کے ساتھ پھر لگ جائے گا، کیونکہ پشتے ٹوٹے پڑے ہیں جو چھوٹے مقامی تھے، اور گزرگاہ بنی پڑی ہے، آبی گزرگاہ، پانی وہاں سے گزر جائے گا. تو یہ مسائل پیدا کر سکتا ہے. آپ دیکھو کیا بنتا ہے، یہ ساتھ ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے. اور کابل دریا کی ٹریبیوٹریز میں بھی جو ہے پانی وانی ہے، اس کا بھی انہوں نے بتایا ہے. تو چلے میں آپ ڈیٹا بتا دیتا ہوں. ستلج کا پہلے بتا چکا ہوں. جسڑ پر راوی میں، ہاں راوی کی رنجیت ساگر ڈیم سے 35,000 انہوں نے چھوڑا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ بس یہ 35,000 فی الحال ہم چھوڑیں. اور وہاں پہ ایک سرکاری افسر بتا رہے تھے کہ پٹھان کوٹ یا گرداسپور کے جو مکین ہیں وہ زیادہ پینک نہ ہو، گھبرائیں نہیں. البتہ انہوں نے پریکاشنری طور پہ کہا کہ احتیاطی طور پر آپ جسے کہہ لیں کہ وہ علاقوں کے پاس نہ جائیں، دریاؤں کے جو ساتھ کنارے ہیں وہاں پر. تو باقی انہوں نے کہا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کوئی بڑا ہڑ نہیں آ رہا. وہ پنجابی کہندے نے ہڑ سیلاب نہیں کہندے نے کہ کوئی ہڑ وڑ کچھ بھی نہیں آ رہا. اللہ کرے نہ آئے، ہم تو پہلے ڈوبے ہوئے ہیں. اب جسڑ پر 26,000 کیوسک، شادرہ پر 12,000، بلو کی پر 9,000، سدرئی براج پر 0. دریا چناب میں امرالہ پر 21,000، خان کی پر 12,000، قادر آباد پر 0، چنیوٹ برج پر 2,200، ترمو براج پر 2,100 اور پنجنت پر 26,000. منگلا ڈیم سے 9,000 کیوسک، رسول پر سے خراج 0 ہے. دریا سندھ میں تربیلا ڈیم سے 88,000، کابل دریا میں 11,000، کالا باغ پر 1,07,000، چشمہ پر 85,000، تونسا پر 72,000، گڈو پر 1,17,000، سکھر پر 69,000، اور کوٹڑی پر جو ہے سارے ڈاؤن سٹریم میں نے بتائے ہیں. کوٹڑی پر 86,000 کیوسک. آخر میں چینل سبسکرائب کر دیں. کتنا ڈیٹا اکٹھا کرنا پڑتا ہے، کتنی محنت کے ساتھ ویڈیو بنانی پڑتی ہے تو 2-4 روز. اس کے بعد تو پھر دوست ویڈیو کیا دیکھیں گے، ہم نے اور کوئی شغل لگانا ہے، اور آپ نے اپنا کام کرنا. دیکھیں گے تو آپ کی بڑی مہربانی، نہیں دیکھیں گے تو اگلے سیزن میں پھر ملیں گے. زندگی نے وفا کی. تو بہت شکریہ، اللہ حافظ.